عام مہینوں میں اگر آپ ماہ محرم میں عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ نفل روزہ ہے. 15 شعبان کا روزہ نفل ہے، رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی پرسش نہیں. 27 رجب کا روزہ رکھیں تو ثواب، نہ رکھیں تو کوئی پرسش نہیں. لیکن ماہ رمضان کے حوالے سے تو میرے کریم نے فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اس میں روزہ رکھے. حکم دیا گیا. اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، سب طرف سے توجہ ہٹا کر، سوچ کو، دماغ کو خالی کر کے میری گفتگو کو دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 2 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، اور آج بھی یہ 2 قسم کے لوگ آپ کو پائے جائیں گے. کمال کی بات ہے قرآن مقدس کی کہ ہر ایک کی فکر کو قرآن نے واضح کیا اور پھر بتا دیا کہ تمہیں کون سی فکر کو فالو کرنا ہے اور کون سے راستے پہ چلنا ہے. اور جو فکر اس وقت تھی اس فکر کو آج ہم مسلمانوں کی زندگی میں دیکھیں اور انسانوں کی زندگی میں تلاش کریں تو آج دوبارہ وہ فکر پلٹ کر کے مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے اور انسانوں میں بھی آ چکی ہے. وہ کیا فکر تھی؟ تو قرآن کہتا ہے مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. کیا فکر تھی اس زمانے کے اندر؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت کفار کی سوچ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تھی وہ یہ تھی کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیاوی زندگی ہے. کیا سوچ تھی؟ جو کچھ ہے یہ دنیاوی زندگی، یعنی سارا معاملہ اسی دنیاوی زندگی کا ہے. یہی کھاؤ پیو بس موج مستی کرو. جیسے آج کا انسان یہ کہتا ہے جوانی بار بار تھوڑی ملتی ہے. آج کا انسان کہتا ہے تو دنیا کی زندگی پر پورا فوکس. ہم بھی صبح سے لے کر رات تک اگر کسی زندگی کی فکر کرتے ہیں تو اسی دنیاوی زندگی کی فکر کرتے ہیں. حاشیے خیال کے اندر بھی کوئی کام کے حوالے سے سوچ ایسی نہیں بنتی کہ ہمیں مرنے کے بعد وہاں کی زندگی میں کام آنے والے کام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. اور اگر کچھ کر بھی لیتے ہیں، تھوڑی بہت عبادت بھی ہو گئی تو اس میں بھی دکھاوا آ جاتا ہے. اسی کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اپنے شعر میں کہا ہے، اور کیا ہی خوب کہا ہے، بوریائے فقر بھی بے ریا ملتا نہیں. سوچیے یعنی ایسے لوگ جو صوفیانہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور بظاہر ان کو دیکھنے کے بعد آدمی محسوس کرے یہ بابا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان کی زندگی میں بھی اخلاص تلاش کرو تو نظر نہیں آتا، وہاں بھی ریاکاری ہی نظر آتی ہے. تو یا تو ہم اس دنیاوی زندگی کو پرائیورٹی دے کر بیٹھے ہو، اتنی پرائیورٹی ہم نے دے دی کہ یہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس زندگی کے حوالے سے کوئی فکر نہیں. تو قرآن نے ان غیروں کی فکر کو اجاگر کیا. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا
वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा नहनु बिमबऊसीन। तो क्या कहा उन्होंने? बस जो कुछ है ये दुनियावी जिंदगी है। और मौत और हयात के बारे में उन्होंने क्या कहा? मौत और हयात तो एक चक्कर है, इसी तरह चलता रहता है, बस जिए और मरे, ये तो चलता रहता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, एक चक्कर है जो चलता रहता है। और फिर इसके आगे मजीद खतरे की जो बात है उसे समझें। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, हमें गर्दिशे जमाना ही हलाक करता है, यानी ये माहौल ऐसा बन जाता है और मौत वाक़ई हो जाती है। वो ये नहीं कहते कि कुदरत हलाक कर रही है, बस ये माहौल है, बस आए हैं, टाइम पूरा हुआ, चले गए, बस यहां तक की बात। अब जो आगे कुरान कह रहा है वो बहुत ज्यादा समझने की बात है। वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। यानी जो कुछ करना है इसी दुनिया के लिए करो, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने की फिक्र और जवाब देने की फिक्र उसे जहन से निकाल दो। सारा मामला इसी दुनिया का है और इसी दुनिया की जिंदगी के अंदर तुम अपनी लम्हात को गुजारते रहो, यहां के लिए सब कुछ करते रहो। ये फिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मौके पर एक किस्म के लोगों की थी, और मजीद दूसरी फिक्र क्या थी उसी के साथ। अब आगे सुने, मैं कुरान से समझा रहा हूं। उनकी फिक्र क्या थी? उनकी फिक्र का मामला यह था कि जब उन्होंने ये दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया तो कोई अखलाकी जाब्ता नहीं था उनके पास कि कैरेक्टर को दुरुस्त करना, निगाहों को नीची रखना, बुराइयों से बचना, बदकिरदारी से बचना, गरीबों का ख्याल करना, मुसीबत ज़दों का ख्याल करना, सीधे रास्ते पर चलना, ये कोई फिक्र नहीं। बस क्या फिक्र है? खाओ पियो मौज करो, ये फिक्र। और आज भी खाने के शौकीन न जाने खाने के लिए कहां कहां जाते हैं, और ये कहते हैं खाने नहीं खाए, खाने ही के लिए तो पैदा हुए। माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। अच्छा खाना गुनाह का काम नहीं है, लेकिन जिंदगी खाने के लिए ही समझना ये गुनाह का काम है। तो दूसरी सोच उनकी क्या? पहली सोच तो क्या है कि दुनिया की सब जिंदगी है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस ये सब कुछ है, अल्लाह की बारगाह में दोबारा थोड़ी उठाए जाएंगे। अब दूसरी सोच को कुरान ने क्या फरमाया? याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम फन्नारु मस्वल लहुम। कुरान कहता है कि यानी ये लोग रूहानी और अखलाकी कदरों और तकाजों से बेपरवाह होकर खाने पीने ही की जिंदगी को असल मकसद उन्होंने समझ लिया कि यहां आए हैं खाने पीने के लिए। तो अब ऐसी सोच रखने वाले की सजा भी कुरान ने बता दी। कुरान कहता है फन्नारु मस्वल लहुम, उनका ठिकाना जहन्नम है। ये हुई पहली सोच जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मौके पर लोग जो थे उनमें से एक किस्म के लोगों की ये सोच थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरी किस्म के जो लोग थे उनकी पोजीशन क्या थी? वो ये समझते थे ये दुनियावी जिंदगी, इसमें हमारे लिए रुकावट जो है, रूहानी तरक्की में रुकावट के लिए ये खाना पीना, जिनसी ताल्लुक कायम करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारी चीजें रूहानी तरक्की के लिए रुकावट है। इसलिए अब कोशिश ये की जाए कि सब कुछ छोड़कर पहाड़ों के अंदर चला जाया जाए, राहिब बन जाया जाए, तरके दुनिया की जिंदगी इख्तियार की जाए। कुरान ने इसको भी मना फरमाया। ये दूसरी किस्म के लोग थे। अब जब इस किस्म के लोग थे कि कुछ तो इसी दुनिया को सब कुछ समझते थे, कुछ लोग खाने पीने को जिंदगी का मकसद समझते थे, कुछ लोग करके दुनिया इख्तियार करके रहबानियत की जिंदगी को पसंद कर रहे थे, तो कुरान ने ऐसा निजाम अता फरमाया जिस निजाम के अंदर एतदाल, दरमियानी रविश परवरदिगार ने जाहिर फरमाया।
دنیا کا بھی خیال کرو، آخرت کا بھی خیال کرو، بھوکے بھی رہو، کھانا بھی کھاؤ۔ یہ سارا نظام اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ اور قربان جائیے، جب میں اس آیت کے حصے کو جب میں نے پڑھا تو طبیعت مچل گئی۔ اللہ اکبر! طبیعت اس اعتبار سے مچلی کہ قرآن نے روزے کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا کہ اللہ نے ماہ رمضان کیوں عطا فرمایا، تو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر میں پہنچا تو میری طبیعت مچل گئی کہ قرآن نے فرمایا کہ روزہ تمہیں پرہیزگار کرنے کے لیے، لیکن پرہیزگار بنو گے کیسے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اختیار کرو، یعنی درمیانی چال اختیار کرو، یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ یعنی سب کچھ چھوڑ دو یہ بھی نہیں، اور سب کچھ اختیار کر لو یہ بھی نہیں، بلکہ درمیانی چال چلو، یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ کب اینڈ کرنا ہے؟ تو قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ کمپلیٹ کر۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعتدال کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو یہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر اللہ نے اچھا کھانا بھی حرام نہیں کیا، تمہارے اوپر پاکیزہ رزق بھی اللہ نے حرام نہیں کیا، اچھے کپڑے پہننا، زینت اختیار کرنا، اسے بھی اللہ عز و جل نے حرام نہیں فرمایا، لیکن یہ ساری چیزیں لمٹ کے اندر ہوں، لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کیا؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، اسراف مت کرو، روک دیا وہاں سے، حد قائم، اعتدال، درمیانی چال۔ اب آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، سمجھیں، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا، روح کی طرف لے جانا چاہوں گا، روزے اور رمضان کی روح آپ کے اندر اتارنا چاہوں گا، تاکہ اس نیت سے اگر آپ رکھیں گے روزے میں اور ماہ رمضان کو گزاریں گے تو آپ کو ماہ رمضان کا لطف ہی کچھ جدا ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے سمجھیے، آپ انسان کا ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن، دل کا تعلق باطن سے اور سارا وجود ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نا۔ اب آپ دیکھیں، ظاہر ہمارا ہم سنوارنے کی 11 مہینے تک کوشش کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حج کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی تو حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ظاہر ہمارا سنور رہا ہے، ظاہر سنور رہا ہے، لیکن باطن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے سنورے بغیر ظاہر پوری طریقے سے نہیں سنور سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ اور جان لو وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ہم 11 مہینے تک اپنے دل کو مردہ کرتے رہتے ہیں، دل مردہ ہوتا ہے کن چیزوں سے؟ 2 چیزوں کا تذکرہ کر دوں، 3 چیزوں کا۔ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ کھانے پینے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء أو كما قال۔
बहुत ज्यादा खा पी कर अपने दिल को मुर्दा मत करो। दिल खेती की तरह है, खेती में ज्यादा पानी अगर चला जाए तो खेती मुर्दा हो जाती है, ऐसे ही ज्यादा खाने पीने से भी दिल मुर्दा हो जाता है। तो ये हमारा दिल तो मुर्दा हो जाता है, नहीं इतना खा लेते हैं कि थम्स अप का धक्का मारना पड़ता है, स्प्राइट का धक्का मारना पड़ता है, 7 अप का धक्का मारना पड़ता है, तब जाके खाना अंदर उतरता है। मदीने मुनव्वरा में एक तबीब पहुंचे, उनको वहां के बाशिंदों के इलाज के लिए भेजा गया। 6 महीने तक मदीने में रहे और उसके बाद वो वापस जाने लगे। तो पूछने वाले ने पूछा क्या बात है? कहा क्या करूं, यहां कोई बीमारी नहीं होता तो आकर के रह करके मैं क्या करूंगा। फिर उसे ख्याल आया कि जरा पूछूं तो सही कि बीमार क्यों नहीं होते। अल्लाह अकबर। तो किसी से पूछ लिया क्या बात है कि यहां के बाशिंदे जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हैं इसलिए बीमार नहीं होते। कहा कौन सा फरमान? बस ये नुस्खा याद रखना, कौन सा फरमान? बोले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भूख लगे तब खाओ और जब भूख बाकी हो तो अपना हाथ खींच लो। यानी दबा कर खाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बम्बई की जबान में समझ गए? सेहत के लिए बेपनाह मुफीद चीज है। ये जो आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका बहुत ज्यादा खाने पीने की वजह से। तो माह रमजान अल्लाह ने इसलिए दिया कि 11 महीने तक तुमने दिल मुर्दा किया, अब रमजान हम दे रहे हैं ताकि दिल को जिंदा कर लो। तुम्हारी बातिन की जिंदगी तुम्हें कल्ब की हयात नसीब हो जाए और तुम्हारा दिल जिंदा हो जाए, तुम्हारे दिल को हयात नसीब हो जाए। अल्लाह ने माह रमजान अल मुबारक इसलिए हमें अता फरमाया। एक और चीज समझने के लायक है, हमारा ईमान 11 महीने कमजोर रहता है। गौर से सुनिएगा जो समझाना चाहता हूं। 11 महीने हमारा ईमान, बास लोगों का, सबकी बात नहीं कर रहा, कमजोर रहता है। आप कहेंगे कमजोर कैसे? तो आप देखिए ना, एक तसव्वुर जहन से ओझल हो जाता है। वो तसव्वुर कौन सा है? अल्लाह देख रहा है। ये तसव्वुर जहन से ओझल हो जाता है, इसीलिए तो गुनाह करता है। राह चलते लड़कियों को देखना, बुराइयां करना, गंदगी करना, रात की तन्हाइयों में गंदी पिक्चरें देखना, मूवी देखना, ये सारी चीजें आदमी क्यों करता है? इसलिए कि ये तसव्वुर उसके जहन से ओझल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ईमान कमजोर हो जाता है। इसको अगर मैं 2 अल्लाह की सिफत के जरिए बताऊं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अलीम व खबीर जो अल्लाह है, ये ख्याल जहन से ओझल हो जाता है। अल्लाह ने माह रमजान इसलिए अता फरमाया ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए और तुम्हारा ये यकीन हो मेरा मौला जानता भी हो, मेरा मौला बाखबर भी। ये तुम्हारा ईमान, और ये तसव्वुर इतना पुख्ता हो जाता है कि दरवाजे पे कोई पहरा देने वाला या खाने के ऊपर और पानी के ऊपर कोई ताला लगाकर रखने वाला न भी हो, तब भी अल्लाह का बंदा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक बगैर किसी के डराने के, धमकाने के, सजा के तौर पर किसी चीज के डर के बगैर बंदा सिर्फ सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक इन 3 चीजों से बचता है, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो ईमान जो उसका कमजोर था, अलीम व खबीर रब पर ईमान माह रमजान में पुख्ता हो जाता है। तो ये माह मुबारक हमारे ईमान की पुख्तगी के लिए आया है, ईमान की मजबूती के लिए आया है। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शुक्र का जज्बा भी 11 महीने खाते पीते रहते हैं और शिकायत भी करते रहते हैं, शुक्र का जज्बा नहीं रहता। और ये ख्याल भी जहन में बहुत कम आता है
کہ ہمیں رزق اللہ نے عطا فرمایا. ہر آدمی اپنی ہوشیاری کرتا نظر آ رہے, میں ایسا کرتا ہوں نا, میں نے یہ کیا تو اتنا ملا, میں نے ایسا کیا تو اتنا ملا. اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی. اور جب توجہ نہیں, دیکھیں جملہ یاد رکھیے گا, کریم کا کرم میں بڑی اچھی بات ذہن میں آ گئی. ہم شکر اس لیے اللہ کا ادا نہیں کرتے کہ ہم خود کو دیکھتے ہیں, خدا کو نہیں دیکھتے. جب ہمارا وجدان یہ کہنے لگ جائے کہ تیری کیا حیثیت, جو کچھ ہے تجھے تیرے رب نے دیا ہے, تو پھر قدم قدم پر ہم اپنے کریم کا شکر بجا لاتے نظر آئیں. لیکن یہ جذبہ ذہن سے اوجھل ہوتا ہے, اس لیے کھائے جانوروں کی طرح اور الحمدللہ کیے بغیر, اللہ کا شکر ادا کیے بغیر مست ہو گئے اور زندگی گزارنے لگے. لیکن ماہ رمضان ہمیں شکر کا سبق سکھانے کے لیے آیا. ذرا غور کیا کرو, جو دعائیں کرو نا ماہ رمضان میں, ذرا غور کیا کرو. کیا پڑھتے ہو افطار کے وقت؟ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم لک صمت. مولا میں نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا, تیرے لیے میں نے روزہ رکھا. وبک آمنت, اور مولا میں تجھ پر ایمان لایا. وعلیک توکلت, اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا. کہاں میری طاقت کہ میں صبح سے لے کر رات تک بھوکا رہ سکوں, میں نے تجھ پر بھروسہ کیا, تو نے توفیق عطا فرما دی, تو نے طاقت عطا فرما دی. اور پھر بندہ کہتا ہے وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ, مولا تو نے جو روزی عطا فرمائی اس سے میں نے افطار کی. جو تصور ذہن سے 11 مہینے تک نکل چکا تھا, افطار کے وقت کی دعا نے اس تصور کو زندہ کر دیا. شکر کا جذبہ عطا کیا, توکل کا جذبہ عطا کیا. قاسم نعمت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر کے رب سے ہمارے رشتے کو مضبوط کر دیا. اور یہ عمل, کسی عمل کے بعد بندہ یہ نہیں کہتا مولا میں نے یہ تیرے لیے کیا. نماز سے پہلے تو بندہ کہتا ہے کہ مولا میں نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے, نماز کے بعد نہیں کہتا تیرے لیے. حج کرنے سے پہلے نیت کرتا ہے مولا تیرے لیے واتم الحج والعمرۃ للہ. لیکن قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر, سحری کے وقت جو نیت کرتا ہے وہ کیا؟ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی, پہلے بھی اللہ کے لیے. اور افطار کے وقت رزق جو اللہ کا کھا رہا ہے اس کے بارے میں پہلے شکر ادا نہیں کرتا, پہلے اپنی پیورٹی کا ڈنکا بجاتا ہے اور کہتا ہے مولا میں نے کسی سے ڈر کر روزہ نہیں رکھا, اللہم لک صمت, تیرے لیے میں نے روزہ رکھا, تیرے لیے میں نے رکھا. تو تقریباً اعمال کے اندر ریاکاری ہو سکتی ہے, لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں سوائے اخلاص کے کچھ نظر ہی نہیں آتا. پیورٹی ہی پیورٹی ہے. اب پیورٹی کا صلہ دیکھو, سمجھو ہر عمل کا ثواب اللہ نے مقدار کے اعتبار سے اور کہیں بے حساب کے اعتبار سے رکھا ہے. جماعت سے نماز پڑھو گے اتنا گنا ثواب, مکہ مکرمہ میں حرم محترم میں نماز پڑھو گے, مسجد حرام میں تو اتنا ثواب, مسجد نبوی شریف میں پڑھو گے تو اتنا ثواب, عام دنوں میں نیکی کرو گے اتنا ثواب, رمضان میں نیکی کرو گے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر. اور اگر تم صبر کرو گے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, ہے نا. یہ ثواب کا اتنا جو ہے وہ اتنی کیٹیگری بتا دی گئی, اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب, اور کہیں بے حساب ثواب. لیکن پیورٹی روزے میں ہوتی ہے نا. تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب کی طرف سے ملنے والے اس انعام پر. ایک ہوتا ہے بندہ کہے مولا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, اور ایک ہوتا ہے پروردگار خود کہے کہ روزہ میرے لیے رکھا. دونوں میں فرق ہے. اب رب قدیر ارشاد فرماتا ہے الصوم لی, روزہ میرے لیے. اور جب تم کوئی کام میرے لیے کرو
تو میں تمہیں لمیٹڈ ثواب نہیں، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَوْ أُجْزَى بِهِ، اب سنو تمہارے روزے کا صلہ یہ ہے میں تمہیں مل جاؤں گا یا میں تمہیں بدلہ عطا کروں گا. یہ ہے پیورٹی کا صلہ، یہ ہے پیورٹی کا صلہ. روزہ ایک ایسا عمل ہے جب تک کہ روزے دار بتائے نہیں تب تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. نماز پڑھو گے پتہ چل جائے گا، حج کرو گے پتہ چل جائے گا، زکوٰۃ دو گے لینے والے کو پتہ چل جائے گا. لیکن روزے دار جب تک نہ کہے میں روزے سے ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. پتہ ہی نہیں چلتا. کیا پیورٹی ہے اس کے اندر، کیا پیورٹی ہے. یہ ماہ رمضان کے روزے ہمیں اخلاص کا درس دیتے ہیں، اخلاص کا پیغام دیتے ہیں کہ بندو کچھ بھی کرو اپنے رب کی رضا کے لیے کرو، اس کے لیے کرو. وہ خوش ہو گیا تو تمہیں دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں نصیب ہو جائیں گی، بلکہ دینے والا مولا خود تمہیں مل جائے گا. اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کا بھلا کیا جائے. دیکھیے ایک بہت خاص طور پر میں عرض کروں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ عز و جل صاحب کفر کو ڈھیل تو دیتا ہے لیکن ظلم کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو کبھی ڈھیل نہیں دے، یعنی کبھی اس کی پکڑ سے بندہ جو ہے بچ نہیں سکتا. صاحب کفر تو بچ جائے گا کسی حد تک، لیکن صاحب ظلم اور صاحب تکبر نہیں بچتا. اور اسی طریقے سے یہ بھی ذہن کے اندر رہے کہ اللہ کا وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس کے بندوں کو نفع پہنچائے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، وہ سب سے بہتر. تو اب 11 مہینے تک تو میں حلمی مزید اپنی فکر میں انسان لگا رہا. لیکن یہ ماہ مبارک دوسروں کی فکر کا جذبہ عطا کرنے کے لیے بھی آیا ہے. تو قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو اگر کوئی شخص دودھ یا پانی سے افطار کرائے اس پر تو ثواب کی بشارت عطا فرمائی، لیکن ساتھ میں اگر کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کوئی کھانا کھلا دے، حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت اسے حوض کوثر سے میں جام کوثر عطا کروں اور ایسا پلاؤں گا کہ پھر کبھی میشر میں اسے پیاس لگے گی ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے 11 مہینے کوئی جیب سے نکالتا نہ ہو، وہ بھی ماہ رمضان میں کچھ نہ کچھ تو دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. کم از کم کھجور ہی مسجد میں بھجوا دیتا ہے تاکہ لوگ افطار کر لیں، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. تو یہ ماہ مبارک شہر المواسات غمخواری کا مہینہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نفس کو کچلنے کا مہینہ ہے. نفس جو شرارت کرتا ہے اس کو دیکھ یاد رکھیں، خواہشیں انسان کی 3 چیزوں کی ہوتی ہیں. ایک کھانے پینے کی خواہش، ایک جنسی خواہش، اور ساتھ ہی ساتھ ایک عیش و آرام کی خواہش. یہ تینوں پر کنٹرول عام مہینوں میں انسان نہیں کر پاتا. اب پہلے چلیے ہم کھانے پینے کا معاملہ لیں تو کنٹرول ہی آدمی نہیں کر پاتا، خوب دبا کے کھاتا ہے، جو آیا جیسا آیا تیسا آیا کھاؤ. اب تو حال یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے غیر مسلموں کے یہاں ہوٹل میں جا کر کے آدمی گوشت بھی کھا لیتا ہے اور کہتے ہیں کیا کر رہے؟ ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے. معاذ اللہ من ذالک، معاذ اللہ من ذالک. بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ اس قسم کے جملے سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، نہیں جانتے.
حدیث شریف میں قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اب بیویوں سے زنا کیا؟ بیوی ہے تو عمل زوجیت کی اجازت، زنا کیسے؟ تو محدثین فرماتے اس لیے زنا کہ دن میں پتہ نہیں کتنے جملے کفریہ اس کی زبان سے نکل چکے ہوں گے، جس کی وجہ سے بیوی اس کے لیے حرام ہوگی. وہ تو سمجھ رہا ہے بیوی ہے، لیکن جملے اس کی زبان سے ایسے نکل گئے کہ وہ ایمان سے نکل چکا ہے. تو یہ ہے مطلب، قیامت سے پہلے لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدید ایمان کیا کرو، یعنی روزانہ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو تاکہ تمہارا ایمان دوبارہ زندہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا. کچھ بھی کھا لیتے ہیں، کہیں کا بھی کھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. کہاں سے قبول ہوگی؟ حلق کے نیچے اترنے والے لقمے کا تم نے خیال ہی نہیں کیا. اور یہاں یہ بھی کہہ دوں جن کی معاذ اللہ حرام کی کمائی ہے ان کو چاہیے کہ روزے داروں کو اپنے پیسوں سے کھانا نہ کھلائیں. خیال کریں.